آپ نے جب مکہ فتح کر لیا تو آپ اس کیفیت میں، اس حالت میں مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے کہ آپ اونٹنی پر سوار تھے اور آپ کے نواسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیٹے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی ہیں حضرت زینب، تو ان کے بیٹے 8 سال کے تھے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے بیٹھے ہوئے تھے اونٹنی پر، حضور اونٹنی پر سوار تھے۔ تو جب مکہ مکرمہ میں حضور داخل ہو رہے تھے، کیفیت دیکھ تھی کہ آپ اتنا اپنے سر کو جھکائے ہوئے تھے کہ جو اونٹ کی کوہان ہوتی ہے اس میں آپ کی جو سر مبارک ہے، پیشانی مبارک ہے، جو اسے ٹچ ہو رہی تھی، یعنی اتنا جھکتے ہوئے آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے تھے۔ یہ آپ کی عاجزی تھی، انکساری تھی، اور یہاں یہ بتانا مقصود تھا، یہ اس لیے تھا کہ جو ہمیں یہ فتح ملی ہے اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ نصرت، یہ فتح، یہ کامیابی، یہ کامرانی، یہ اللہ کی طرف سے ملی ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ فتح عطا فرمائی ہے، یہ کیفیت، یہ حالت اس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تھی، اور یہ اتنی بڑی فتح تھی مکہ مکرمہ کی۔ 14,000 غالباً صحابہ کرام علیہم رضوان نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور حضور نے اس طرح کی پلاننگ اختیار فرمائی تھی، اس طرح کا انداز اختیار کیا تھا کہ آپ نے پورے چاروں طرف سے مکہ مکرمہ کو گھیر لیا تھا، اور کفار کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، یعنی اس طرح حضور داخل ہوئے، اس طرح آپ نے انداز اختیار کیا کہ کافر پڑے کے پڑے رہ گئے، ان کی سازشیں، ان کی جو پلاننگیں تھی وہ سب کی سب ناکام ہو گئی تھی، اور حضور نے سب کو مردود کر دیا تھا۔ یہ فتح جب ہوئی تو یہ اسلام اور کافروں کے درمیان، کفر کے درمیان بہت بڑا فرق کرنے والی تھی۔ جیسے مکہ مکرمہ کی فتح نصیب ہوئی نا، تو اس کے بعد گروہ در گروہ لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے، بڑے بڑے کافر، بڑے بڑے مشرک، وہ اسلام کو قبول کرنے لگے اس فتح کے بعد۔ یہ اتنی بڑی فتح تھی، اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور تو لوگوں کو دیکھے گا کہ ان کے گروہ در گروہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ سورہ فتح بھی اللہ نے قرآن میں 30ویں سپارے میں نازل فرمائی، جو ہم پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ یہاں جو نبی پاک علیہ السلام نے اپنے عمل کے ذریعے ہمیں بتایا کہ عاجزی اور انکساری یہ ایک مومن کی بھی نشانی ہونی چاہیے، ایک مومن کے اندر بھی خصلت ہونی چاہیے۔ یہ بات مومن کی شان کے لائق ہے کہ وہ بھی اس چیز کو مد نظر رکھے کہ اس سے جو کچھ بھی ملے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی طرف سے اسے سمجھے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ اصول اپنی زندگی میں یاد رکھے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، جب بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اس سے جو کچھ مل رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے مل رہا ہے، اس کی نسبت اللہ کی طرف کرتا ہے، تو وہ شکر کرنے والا بھی کہلاتا ہے اور اس کی نعمت باقی بھی رہتی ہے۔ لیکن جو شخص اپنی نعمت کے ملنے پر یہ کہے کہ یہ تو میرا کمال ہے، یہ تو میری صلاحیت ہے، تو فرمایا وہ نعمت بھی رب تبارک و تعالیٰ اس سے چھین لیتا ہے، اور وہ ناشکری کرنے والوں میں بھی شمار کر دیا جاتا ہے۔ اب جب بندے سے کوئی نعمت چھنتی ہے نا، کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ نعمت اس سے چلی جائے یا اس نعمت سے برکت ختم ہو جائے؟ یہ دونوں چیزیں لینے کے معنی میں آتے ہیں، چھین لینے کے معنی میں آتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی کام آپ کر رہے ہیں، آپ کو ویسے بہت سارا مال پیسہ مل رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ پورا نہیں ہو رہا، تو یہ کیا ہے؟ بے برکتی ہے، یا بھی پورا کا پورا مال خزانہ آپ سے چھین لیا جائے۔ تو یہ دونوں معنی اس میں آتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے نعمت کو چھین لیتا ہے۔ تو جب کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی نعمت چھینتا ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بندہ یہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ یہ میرا کمال ہے،
یہ میری صلاحیتوں کی وجہ سے مجھے ملا ہے، تو پھر اس کی نعمتیں اس سے چھین لی جاتی ہیں۔ تو ہمیں ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر ساعت اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور عاجزی اختیار کرنی چاہیے، اپنے آپ کو جھکا کے رکھنا چاہیے۔ یہ حضور نے اپنے عمل کے ذریعے فتح مکہ کے دن بتایا۔ اب اس کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو 360 بت جو تھے وہ مکہ مکرمہ کے ارد گرد موجود تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو نیچے گرایا اور بعض کو نبی پاک علیہ السلام کے کندھے مبارک پر آپ نے کھڑے ہو کر بتوں کو گرایا، مکہ مکرمہ کو پاک کیا گیا، اور پھر سب کافروں کو نبی پاک علیہ السلام کے سامنے کھڑا کیا گیا۔ اور یہ وہ کافر تھے، آپ نے کئی بار سنا پڑھا ہوگا کتابوں میں کہ کفار حضور کو کتنا ستاتے تھے، کتنی تکلیفیں، کتنی اذیتیں دیتے تھے، اب وہی سارے کافر حضور علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہیں اپنے سروں کو جھکائے ہوئے۔ اور یہ وہ کافر تھے جن کا قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ یہ سازشیں کر رہے تھے کہ نبی پاک علیہ السلام کو معززہ قید کر دیں یا قتل کر دیں یا پھر مکہ مکرمہ سے بھیج دیں۔ یہ تینوں سازشیں ان کفار کی تھی جو سامنے نبی پاک علیہ السلام کے کھڑے تھے، اور حضور کو اتنی محبت تھی نا مکہ مکرمہ سے، اتنی محبت تھی۔ حضور علیہ السلام نے ایک موقع پر مکہ مکرمہ یعنی کعبہ اللہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اے کعبہ، میں تجھ سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، میرا دل نہیں کرتا کہ میں تجھے چھوڑ کر جاؤں، اگر یہ تیری قوم مجھے نہ ستاتی تو میں کبھی بھی تجھے چھوڑ کر نہ جاتا۔ اتنی محبت حضور علیہ السلام 53 سال زندگی کے حضور نے مکہ مکرمہ میں گزارے، اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور کی محبت کا انداز مکہ مکرمہ سے، کعبۃ اللہ سے کس حد تک ہوگا۔ تو وہ کافر اب حضور کے سامنے کھڑے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے کافروں، بتاؤ تم کس سلوک کی امید کرتے ہو مجھ سے؟ تو ان کافروں نے کہا کہ ہم ایک کریم بیٹے اور کریم بھتیجے کے سلوک کی امید کرتے ہیں۔ کریم پتہ کسے کہتے ہیں؟ کریم کہتے ہیں کہ بندہ قادر بھی ہو بدلہ لینے پر اور بدلہ پھر بھی نہ لے، قادر بھی ہو پھر بھی بدلہ نہ لے، اسے کریم کہا جاتا ہے۔ اب یہ کافر حضور کے بارے میں عرض کر رہے ہیں کہ ہمیں کریم بیٹے اور کریم بھتیجے کے سلوک کی امید ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب آپ کو ستایا تھا تو حضور سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی واقعے کو مد نظر رکھتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا آج تم پر بھی کوئی ملامت نہیں ہے، کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہے، کوئی جھڑکنا نہیں ہے، بدلہ تو دور کی بات ہے، آج تمہیں کچھ نہیں کیا جائے گا، جاؤ تم سب کو میں نے آزاد کر دیا ہے۔ یہ خون کے پیاسے تھے نبی پاک علیہ السلام کے معاذ، لیکن حضور اپنے دشمنوں کو سامنے کھڑے کر کے آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ قادر بھی ہیں، اس کے باوجود حضور بدلہ نہیں لے رہے، چاہتے تو سب کو قید کر سکتے تھے، سب کو سزا دلوا سکتے تھے، لیکن حضور نے فرمایا کہ تم سب کے سب آزاد ہو۔ یہ بھی عاجزی ہے، یہ بھی عجز ہے کہ انسان اپنے آپ کو جھکا کے رکھے۔ اگر آپ بدلہ لینے پر قادر ہیں، کسی نے آپ پر ظلم کر دیا، کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کر دی اور آپ بدلہ لینے پر بھی قادر ہیں، تو یہ حضور کی سیرت ہے کہ سامنے والے کو معاف کر دیا جائے، اس کے ساتھ درگزر والا معاملہ کیا جائے۔ اور بندہ جب عاجزی اختیار ہو، یہ تبھی آتا ہے جب بندے کے اندر عاجزی ہوتی ہے۔ اگر تکبر ہوتا ہے، تفوت ہوتا ہے کہ میں کچھ ہوں، تو پھر وہ بدلہ لے کر ہی چھوڑتا ہے۔ پھر اس کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ اس نے مجھے اگر پتھر مارا ہے تو میں اس سے بڑا پتھر اس کو ماروں گا، اس نے اینٹ ماری ہے تو میں اس پر پتھر برساؤں گا۔ یہ ہماری کیفیت ہوتی ہے۔ لیکن پیارے اسلامی بھائیو، ہمیں حضور علیہ السلام کی سیرت کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے اور اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے کہ اب جب کبھی بھی ایسا معاملہ ہو تو ہمیں پہلی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سامنے والے کو معاف کر دے۔ حضور نے فرمایا من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عاجزی کرتا ہے تو اللہ اسے بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ اور ایک روایت میں تو یہ آتا ہے کہ انسان کے ساتھ دو زنجیریں، ایک زنجیر آسمان کی طرف جا رہی ہے اور ایک زنجیر زمین کی پستی کی طرف جا رہی ہے، زمین کے اندر دھستی چلی جا رہی ہے۔
فرمایا جب کبھی کوئی شخص عاجزی کرتا ہے، اپنے آپ کو جھکاتا ہے، تو جو زنجیر زمین کی طرف جا رہی ہوتی ہے اللہ اسے آسمان کی طرف بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ اور جو بندہ تکبر کرتا ہے، تفکر کرتا ہے، کچھ اپنے آپ کو سمجھنے لگ جاتا ہے، تو فرمایا کہ جو اس کی زنجیر آسمان کی بلندی کی طرف جا رہی ہوتی ہے تو وہ زمین کی طرف، پستی کی طرف آنے لگ جاتی ہے۔ تو انسان جب عاجزی کو اختیار کر لیتا ہے تو رب اسے بڑی عزتیں دیتا ہے۔ اور آپ نے یہ سنا بھی ہے کہ جو درخت پھلدار ہوتا ہے، جھکا ہوا ہوتا ہے، جس کے اندر علم ہوتا ہے، شعور ہوتا ہے، جس سے پتہ ہوتا ہے کہ دین ہمیں کیا سمجھاتا ہے، کیا تعلیمات ہیں اسلام کی، تو وہ اپنے آپ کو جھکا کر ہی رکھتا ہے۔ لیکن جو دین سے دور ہوتا ہے، علم دین سے دور ہوتا ہے، جس کو شعور نہیں ہوتا، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ تکبر کرتا ہے، پھر وہ لوگوں کے سامنے اپنا بڑا پن ظاہر کرتا ہے۔ تو ہمیں جھک کر رہنا چاہیے، کسی کے سامنے بڑے پن کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ تو پھلدار درخت ہمیشہ جھکا ہوا رہتا ہے، اور جس ٹہنی میں پھل نہیں لگا ہو تو بالکل سیدھی ہوتی ہے اور وہ جلدی ٹوٹ بھی جاتی ہے۔ تو اگر نعمتیں باقی رکھنا چاہتے ہیں تو یہ اصول یاد ہے، شکر بھی کریں اور تکبر نہ کریں۔ دنیا میں، کائنات میں سب سے پہلا گناہ جو رب کی نافرمانی کی گئی وہ تکبر تھا۔ شیطان نے تکبر کیا تھا۔ پتہ کیا کہا تھا شیطان؟ انا خیر من، حضرت آدم علیہ السلام کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سجدہ کرو، اس نے کہا تھا کہ میں تو اس سے بہتر ہوں۔ یہی چیز انسان کو تباہ کر دیتی ہے، سامنے والے کو حقیر جاننا اور اپنے آپ کو سمجھنا کہ میں ٹھیک ہوں، اس سے میں بہتر ہوں۔ تو پھر وہ شیطان جس کے ساتھ یہ ہوا کہ قیامت تک اس پر لعنتیں برس رہی ہیں اور وہ مردود ٹھہرا دیا گیا اور جہنم میں جائے گا۔ تو جب انسان اس طرح کا معاملہ اختیار کرتا ہے تو وہ شیطان والے کاموں میں پڑ جاتا ہے، اور یقین کریں پھر اس کی نعمتیں اس کے ہاتھ سے چھنتی چلی جاتی ہیں اور انسان پھر خالی ہاتھ رہ جاتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں تکبر سے محفوظ فرمائے، عاجزی رکھنے والا بنائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔